جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَعَلَىٰ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ درود بھیجئے محمد وعلیہ۔ مومنین، سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں آیہ وافی ہدایہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو قرآن مجید میں خلاق عالم اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان، اور چاہتا یہ ہے کہ انسان جہالت کے اندھیروں میں نہ رہے، بلکہ اہل ذکر کے ذریعے سے اپنی جہالت کو علم میں بدل دے۔ اہل ذکر، میں عرض کر چکا کہ اہل ذکر وہ ہستیاں جن کا مصداق، وہ ہستیاں کہ جو ذکر کی شان ہے وہی اہل ذکر کی شان ہے۔ اگر ذکر کے لیے ہے تبیانا لکل شیء، تو اہل ذکر کے لیے ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو یہی اہل ذکر ہیں۔ تو جب تک اہل ذکر موجود ہیں، اہل ذکر سے پوچھا جاتا رہے گا۔ لیکن اگر اہل ذکر بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما لے، یا ظاہراً اس دنیا میں رہتے ہوئے غیب میں ہوں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب کس سے سوال کریں؟ اب مسائل میں کس کی طرف رجوع کریں؟ تو وہی آخری اہل ذکر، آخری اپنے نائب، جب علی بن محمد سامری 329 ہجری، جب انہوں نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں اپنے کچھ سوالات لکھے تھے، امام زمانہ نے ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے ارشاد یہ فرمایا کہ اے علی ابن محمد سامری، اب اس کے بعد
تم ایک ہفتے اس کے بعد کسی کو نائب مقرر نہیں کیا جائے گا، ایک ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گے اور ہم غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے۔ 329 ہجری۔ مگر جاتے جاتے امام قواعد مقرر کر کے گئے۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ دیکھو ہم جا رہے ہیں، مگر ہمارے جانے کے بعد کیا کرو؟ فَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ، روزانہ آنے والے نئے مسئلوں کے لیے ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ انہیں ہم نے تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے اور ہم خدا کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہیں۔ یہ امام زمانہ فرما کے گئے تھے، اور ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ ایسے فقہا کی کیسے فقہا؟ جو اپنے نفس کو نہ بیچتے ہوں، جو دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہوں، جو ہر حال میں اپنے مولا کے امر کے تابع ہیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کرو۔ ہمیں بتا کر گئے ہیں ائمہ، اور پھر میں نے اسی لیے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں مسلسل 2 جملے اس میں، اور اس کے بعد آگے بات بڑھاؤں تو یہی وجہ ہے شریعت نے 2 ہمیں کام دیے، 2 طریقے ہیں، یا تو خود اتنا علم حاصل کر لو کہ خود صاحب علم بن جاؤ، خود قرآن و حدیث سے مدارک کے ذریعے سے احکام پتا کر سکو، تو پھر تم پر تقلید جائز نہیں ہے، یعنی جو خود مجتہد ہو جائے اس پر تقلید جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں جانتے تو تمہارا فرض ہے کسی جاننے والے سے پتا کرو، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ لاجیکل ہے، عقلی چیز ہے۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مکان بنانا ہوتا ہے، کسی انجینئر سے رجوع کرتا ہے، تو عقل یہی کہتی ہے کہ جب دنیا کے ہر کام میں مسئلہ درپیش ہو تو اس سے ریلیٹڈ جو مصدر ہو، جو اس میں کام رکھتا ہو، جو اس کا اختیار رکھتا ہو، اس کی طرف رجوع کرو جو اس میں ماہر ہو۔ تو جب فقہا کی منزل پر بھی اگر نہیں جانتے تو فقی کی طرف رجوع کرو، ان سے پتہ کرو۔ لہٰذا بڑی اچھی مثال ایک عالم نے دی کہ دیکھیے آپ کو راستہ طے کرنا ہے، راستہ اندھیرا ہے۔ اب اس کے لیے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خود آپ روشنی کا انتظام کریں یا کسی دوسرے کی بنائی ہوئی روشنی میں فاصلے کو طے کریں، یہی طریقہ ہے۔ تو فقہاء کی تقلید کہ جن کو پتا کر گئے، میں نے پھر عرض کیا آپ کی خدمت میں جو سلسلہ 4 دن سے جاری ہے کہ مصادر فقہ کہ جن کے ذریعے سے علماء حاصل کر کے ہم تک یہ علوم پہنچاتے ہیں۔ اب کل سے میری گفتگو جس چیز پر تھی کہ فقہاء میں جو ان کے فتووں میں اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے، فقہاء کے فتووں میں اختلاف کا سبب کیا ہے، تو کل میں نے آغاز کیا تھا اختلاف کا ایک سبب زبان عربی ہے، کیونکہ زبان عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، لیکن زبان عربی میں بعض جگہ پر زبان کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے گھوڑے کے لیے، شراب کے لیے اور تلوار کے لیے 500 الفاظ ہیں زبان عربی میں۔ لیکن بعض جگہ پر زبان عربی یہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ سے 6 یا 8 چیزوں کو بیان کرتی ہے، زبان 6 یا 8 چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ اب وہاں پر سمجھنا کہ وہ لفظ آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے، یہ فقہا کا کام ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ عورتوں کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر،
جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو فقہا نے طے کیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے جب عورت کو طلاق ہو جائے تو ثلاثۃ قروء، اس کے بعد ثلاثۃ قروء کے بعد وہ دوسری شادی وہ کر سکتی ہے. ثلاثۃ قروء عدہ کا زمانہ ہے، عدت کا زمانہ ہے ثلاثۃ قروء. اب قروء عربی میں عورت کے جو نجاست کا زمانہ ہو اس کو بھی قروء کہا جاتا ہے، اور جو طہارت کا زمانہ ہے اس کو بھی قروء کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان ہے. اس زمانے کو بھی قروء کہا گیا، اس زمانے کو بھی قروء کہا گیا. تو اب یہاں مراد کیا ہے قرآن مجید کی؟ قرآن مجید کی مراد کیا ہے؟ تو اگر یہ فقہا نہیں موجود ہوتے تو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اس سے مراد کیا ہے. یہ فقہاء مسلمین ہیں جنہوں نے رجوع کر کے قرآن مجید کو دیکھ کر احادیث پر غور کر کے پھر سلسلوں سے تحقیق کر کے بتایا کہ مراد کیا ہے. تحقیق کر کے بتایا، ورنہ آج تک یہ کام، کیونکہ قرآن دونوں چیزوں کو وہی لفظ کلام پاک میں استعمال ہو رہا ہے بار بار چیزوں پر. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر اسی طریقے سے زبان عربی کی وجہ سے ارتباط ہوتا ہے، یا پھر اشارتاً، جیسے امام علیہ السلام کی بہت ساری حدیث ہیں. ائمہ سے پوچھا گیا مولا ہم یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں، کس طرف جائیں؟ آپ نے فرمایا مشرق کی طرف چلے جاؤ. مشرق کی طرف، یہ الفاظ اس میں بہت سارے مقام پہ آئے، مشرق کی طرف چلے جاؤ. اب مشرق سے مراد کیا ہے؟ کیا امام جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں کا مشرق مراد ہے، یا پھر مشرق جو ہے مراکش اس کے آس پاس کے علاقوں کو بھی مشرق اس زمانے میں کہا جاتا تھا؟ تو اب امام جو بیان کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر فقہا کو تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ دیکھیں پیچھے جا کر کہ امام کی مراد سے کیا تھی، اس کو تحقیق کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں. اسی طریقے سے کیونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن مجھے کچھ اور مقصد تک آپ کو دوسری جو اختلاف کی وجہ ہے وہ وجہ ہے تقیہ کی. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ تھا، اور تقیہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بظاہراً ایک طرف ایک کچھ نظر آ رہی ہیں اور آگے جا کے کچھ اور نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ ایک بہت عمدہ مثال موجود ہے اس میں. امام کے ایک صحابی ہیں زرارہ ابن اعین، بہت بزرگ صحابی ہیں زرارہ ابن اعین، لیکن امام علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ جس میں امام نے زرارہ کی سیخ کی ہے. زرارہ کو ان کے الفاظ میں برا کہا ہے. زرارہ ہمارے مشن کے خلاف ہے، زرارہ ہمارے خلاف ہے. یہ امام کی حدیث آ گئی، زرارہ ہمارے مشن کے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے. مگر ایک دفعہ جب زرارہ بن ابن اعین کے بیٹے علی بن زرارہ بن اعین امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کو، اے علی ابن زرارہ، اپنے باپ کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا وہ ہمارے نزدیک موثق ہیں، ہم انہیں دل سے چاہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک بھی ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے نزدیک موثق ہیں، ہمارے بہت قریب ہیں. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر زرارہ ابن اعین نہیں ہوتے ہمارے آثار ختم ہو جاتے، ہماری حدیثیں پہنچتی ہی نہیں. یہ زرارہ ابن اعین. اور زرارہ ابن اعین کون ہے؟ 4 اوتاد میں شامل ہیں. اوتاد کس کو کہا جاتا ہے؟ ائمہ کی اصطلاح میں ان لوگوں کو جن سے زیادہ امام علیہ السلام کو کسی اور پر اعتبار نہ ہو، جو ہر حالت میں امام کے حکم کے تابع ہوں، انہیں اوتاد کہا جاتا ہے. انہیں اوتاد کہا جاتا ہے. اوتاد کے ایک منظر ہے جس کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو جم جائے، اس طریقے سے ایمان ان کے دلوں میں جڑے گھسا لے کہ نکل نہ سکے، اس کو کہا جاتا ہے اوتاد. اور اوتاد 4 ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
صحابہ میں سے ہیں، 4 اوتاد ہیں، محمد ابن مسلم ثقفی، بریر ابن معاویہ، ابو بصیر اسدی، اور چوتھے زرارہ ابن اعین. یہ اوتاد مانے جاتے ہیں امام علیہ السلام. یہ مرتبہ ہے زرارہ کا. اور دوسرے زرارہ کی ایک اور مرتبہ اور فضائل یہ ہے کہ زرارہ کا شمار اصحاب اجماع میں سے ہوتا ہے. اصحاب اجماع کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ کے وہ اصحاب کہ جن کی اگر کوئی خبر، جن سے اگر کوئی روایت پہنچ جائے ان کے ذریعے سے، تو پھر زیادہ تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں دیتی. یعنی ایک ذات ہے، اجماع کی حیثیت رکھتا ہے ایک ذات اپنی ذات کے اندر. اور وہ اصحاب اجماع کون ہیں؟ بن کے تو چلوں. سب سے پہلے نام ہے زرارہ ابن اعین، محمد ابن مسلم، بریر ابن معاویہ، تحتے ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار اور معروف. یہ 6 اصحاب اجماع میں سے کہلائے جاتے تھے اس قدر منزل پر. تو ایک طرف تو امام اتنی تعریف کر رہے ہیں، اور اس قدر شمار کیا ہے، ایک طرف مذمت کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ مذمت کی وجہ کیا تھی. تو پتہ یہ چلے گا امام نے جب کبھی بھی زرارہ ابن اعین کی مذمت کی، اس کا سبب یہ تھا ان کو دشمنوں کے شر سے بچانا. دشمن پیچھے لگا ہوا تھا، دشمن خبر گیری کر رہا تھا. یہ زرارہ امام کا نمائندہ ہے، یہ زرارہ ابن عمران کا نمائندہ ہے. تو جب کبھی بھی امام کو یہ بات کا خبر ہوتی تھی کہ یہاں پر یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے، امام اس مقام پر جہاں جاسوس، کیونکہ میں نے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو تاریخ کے لحاظ سے ائمہ کے نہایت آرام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ امام کے گھر کے سامنے سے سرکاری جاسوسوں نے گھر لیا تھا اور دیکھتے تھے امام کے گھر پہ کون آتا ہے. تو جب امام دیکھتے تھے کہ ان میں سے کوئی جاسوس موجود ہے، وہ خبر گیری کر رہا ہے، پتہ لگا رہا ہے، زرارہ کو بچانے کے لیے کہتے تھے یہ ہمارے مشن کے خلاف ہے. تقیہ کی منزل ہے، مقام تقیہ ہے. اور اس کی خود بہت بڑی مثال جناب علی بن یقطین ہیں. آپ وزیر ہیں ہارون الرشید کے، اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں امام علیہ السلام کے. لیکن ایک مرتبہ ہارون کو یہ خبر دی گئی کہ یہ علی بن یقطین تو یہ کاظم کا خاص صحابی ہے، یہ اپنوں میں سے نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آج جا کے ذرا دیکھو تو صحیح یہ وضو کیسے کرتا ہے، یہ وضو کیسے کرتا ہے. تو اب دیکھنے کے لیے آئے. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا علی بن یقطین کے پاس کہ علی بن یقطین آج تم جیسے وضو کرتے ہو اس سے الٹ وضو کرنا، اس سے الٹ وضو کرنا. اب جب آئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا یہ تو بھائی لوگوں کی طرح وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کر رہے ہیں. سب آئے، جا کے کہا نہیں آپ کو جو خبر دی گئی تھی وہ بالکل غلط ہے، یہ تو ہم میں سے ہے. تو یہ بچانا مقصود تھا. جب وہ خبر چلی گئی امام نے دوبارہ بھیجا کہ اب اچھی طریقے سے وضو کرنا شروع کر دو. تو اب اگر کوئی ایسا روایت میں موجود ہے، اب اگر کوئی فقط اس وقت کی روایت کو لے لے جب امام نے کہلایا تھا علی بن یقطین کو، روایت میں تحقیق نہ کرے تو وہ یہی سمجھے گا علی بن یقطین اسی طریقے سے وضو کرنے والوں میں سے تھے. پھر روایت کا کیا ہو جائے گا، راوی کی منزل کیا ہو جائے گی. تو ایک اختلاف کی وجہ یہ تقیہ کا علم ہے. تقیہ کی وجہ سے جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر راویوں کی منزل پر راوی ہیں، راوی کی تحقیق ضروری ہے. اب جو ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب بس جو حدیث کے الفاظ آ جائیں سب اٹھا لو خود سے سمجھ لو، ان فقہا کی ضرورت ہی کیا ہے. تو میں نے عرض کیا نا یہ ایک روایت ہے، اور جب وقت آیا تو دوسری روایت بیان کرتے چلوں کہ ایک زمانہ تھا. دیکھیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو حرام نے ہم اگرچہ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن وہ حرام نہیں ہے، ان کا گوشت مکروہ ہے. جیسے گھوڑا ہے، خچر ہے، ان کے جانور مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے، کراہت ہے استعمال میں.
لیکن ایک خاص وقت تھا جب پیغمبر اکرم نے اس کے کھانے کو حرام قرار دیا. کب؟ جنگ خیبر میں. جب جنگ خیبر ہو رہی تھی تو اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ، رسد کا ذریعہ یہی جانور ہوا کرتے تھے. کچروں کے ذریعے سے رسد کا ذریعہ تھا، رسد اسی سے ہوتی تھی. تو پیغمبر اکرم نے فرمان دیا کہ اب اپنے پالتو جانوروں ان کو جو ہے ان کو ذبح کرنا منع ہے، حرام. آپ نے منع کر دیا. لیکن جب جنگ خیبر گزر گئی اس کے بعد لال ہو جو مکروہ ہے وہی فیل ہو گیا. تو اب اگر کوئی پیغمبر کے فقط جنگ خیبر کی حدیث کو دیکھ کر یہ کہے کہ پیغمبر نے حرام کر دیا تھا، یہ حرام جانوروں میں آ گیا، بات کی پیغمبر کی منزل پر نگاہ نہ کرے، تو اس کا روایت الگ ہو گئی نا، بات الگ ہو گئی. تو اسی طریقے سے فرق پڑ جایا پڑتا ہے اس واقعات کے ساتھ. پھر روایتیں بھی جو ہیں، روایتوں کا جو ہے اس کو بھی روایتیں، ہر ایک روایتی جو ہے اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہر روایت کو قبول نہیں کر سکتے. اسی لیے علماء نے روایتوں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ روایتوں کی اقسام ہیں، اقسام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے روایت کیسی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. ایک روایت ہے جو متواتر ہے، روایت متواترہ جسے کہا جاتا ہے. یہ متواتر روایت کیا ہے؟ یعنی ہزاروں لوگوں نے سنا، لاکھوں افراد نے سنا، مجمع کثیر نے سنا تواتر کے ساتھ. جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی جان مولا، حدیث غدیر. متواتر 1,00,000 سے زیادہ مجمع نے سنا، متواتر کی منزل پر. حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، متواتر. پیغمبر اکرم نے اسی خطبے کے اندر یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی تھی. تو یہ متواترہ میں ہے کہ جس میں کسی قسم کا گنجائش نہیں، کیونکہ اتنے بڑے مجمع نے اس کو سماعت کیا. دوسری روایت کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں صحیح. یہاں پر ہمارے پاس جو صحیح و غلط ہے وہ نہیں ہے. صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں تمام راوی جو ہوں وہ ائمہ علیہم السلام کو صحیح طریقے سے ماننے والے بھی ہوں اور سب جو ہیں عادل بھی ہوں. جتنے راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے سب ماننے والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہیں. تو جب کبھی بھی ایسے ذریعوں سے کوئی روایت پہنچے گی تو اس کو کہا جائے گا صحیح، کیونکہ ماننے والا بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے. تیسری قسم ہے جسے حسن کہا جاتا ہے. روایت کون سی ہے؟ حسن ہے. حسن سے مراد یہ ہے کہ سب ماننے والے تو ہیں، یعنی شیعہ سب ماننے والے ہیں، اہل بیت کے سب ماننے والے ہیں، مگر ان کی عدالت اس طریقے سے ثابت نہیں ہے جس طریقے سے پہلے گروہ کی تھی. یعنی ائمہ علیہم السلام نے ان کی تعریفیں تو کی ہیں مگر اتنی تعریفیں نہیں کی کہ ان کو اس قسم میں شامل کیا جا سکے جو عدالت کا پیمانہ ہے. جو عدالت کا پیمانہ ہے اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا کہ اعتبار کے لیے. تو ایسے راویوں سے جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حسن، روایت حسن ہے. اس کے بعد ایک قسم ہے روایت کی جسے کہا جاتا ہے روایت قوی. روایت قوی یعنی مستحکم. یہ روایت قوی کیا ہے؟ یہ روایت قوی سے مراد یہ ہے کہ سب اہل بیت کے ماننے والے تو ہیں لیکن ان کی نہ تو ان کی مدح آئی ہے نہ ان کی مذمت آئی ہے. یعنی تلاش کیا گیا، نہ ان کی مدح میں کچھ الفاظ ہیں نہ ان کی مذمت میں ہے، کوئی چیز ایسی تاریخ میں موجود نہیں ہے، تو یہ کہہ جاتی ہے قوی. اس کے بعد روایت کی قسم ہے جسے موثق کہا جاتا ہے. روایت موثق، یہ روایت وہ ہے کہ جس کے اندر جو سب روایت کرنے والے ہیں وہ سب اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں.
اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں، مگر دوسرے جتنے بھی راوی ہیں وہ اپنے اپنے مکتب فکر میں ان کی روایت پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس مکتب میں ان لوگوں کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو یہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ تو ایسی روایتوں کو کہا جاتا ہے موثق۔ اور پھر دوسری آخری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے روایت کو ضعیف۔ یہ روایت وہ ہے کہ جہاں پر روایت کرنے والا اہل بیت کا ماننے والا بھی نہیں ہو اور دوسروں کے نزدیک بھی، جو مکتبہ فکر جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے ان کے نزدیک بھی سلامت نہ ہو، یعنی کبھی جھوٹ بولتا ہے یا اس طریقے سے بیان کرتا ہے، غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، تو ایسی روایت جب کبھی بھی آئے گی اسے کہا جاتا ہے روایت ضعیف۔ یہ روایت کی قسمیں ہیں۔ اب اگر کوئی روایت موثق طریقے سے فقہا نے غور کیا دیکھا تو وہ روایت کے جو راوی ہیں وہ موثق کی حد تک پہنچے ہیں، تو اس روایت کو واجب یا حرام کی منزل پر بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک حقیقت بہت مضبوط ہے لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھتا، واجب اور حرمت کی منزل پر نہیں بیان ہوتا، پھر وہ استحباب یا کراہت کی منزل پر رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ قسمیں ہیں راویوں کی بیان کرنے کی۔ اب اس میں کتنی تحقیق کی منزل ہے کہ ایک ایک راوی کو جا کر اگر 5 راویوں نے روایت نقل کی ہے تو اب تحقیق کرنی ہے کہ ان 5 راویوں کو جا کر دیکھو کہ یہ 5 کیسے تھے، ان کے حالات کو دیکھو، اس زمانے میں جا کے ان کے حالات پہ غور کرو۔ اور بعض اوقات ہوتا تھا ایک ایک نام کے بہت سے راوی ہوا کرتے تھے، اب کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ یہ تحقیق کی منزل، اس سے پورے چیز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تحقیق ہوتی ہے۔ اور پھر حدیثوں کو آنکھیں بند کر کے لے لینا، اس طریقے سے گزرے ہیں لوگ کہ جب ان کو سزا دی جانے لگی تو وہ مسکرانے لگے۔ ان سے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تم مجھے تو سزا دے رہے ہو لیکن ہزاروں حدیثیں جو میں نے تمہاری شرح میں داخل کر دی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ ان کا کیا کرو گے؟ اور حدیث سے بھی وہ حدیثیں موجود ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ تھوڑی سی ذرا مختلف بات ہے لیکن ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے راوی ہوتے تھے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک شخص مکے میں پیاز لے کر آیا، بہت بڑی تعداد میں پیاز لے آیا، اب وہ پیاز بک نہیں رہی ہے، پیاز خراب ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو ایک صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا دیکھو میں یہ پیاز لے کر آیا ہوں، یہ پیاز جلدی خراب ہو جائے گی، تو اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، جب معاملات آپس میں طے ہو گئے کہ کیا کرنا ہے تو اس کے بعد وہ صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر کہا میں نے اپنے حبیب اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو عکا کی پیاز مکہ میں کھائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایتیں ہیں، روایتوں کی منزل پر موجود ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب انسان تحقیق نہ کرے ایسی روایتوں کی منزل پر تو کس طریقے سے شریعت صحیح طریقے سے پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی۔ تو کس قدر بڑا کام ہے ان فقہا کا، ہمیں سلام کرنا چاہیے ان کی عظمتوں پر کہ وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اس کے نچوڑ کی شکل میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ ایک اور بات، آخری بات، اور اس کے بعد چونکہ آج ہم شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے میرے مولا و آقا حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام، تو اس سلسلے میں بھی مجھے عرض کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی روایتیں آتی رہتی ہیں، اس طریقے سے بھی روایتیں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب کتنی احتیاط کی منزل ہے، کتنی احتیاط کی۔ تو ایک فقیہ کے لیے ہے، بڑے بڑے فقہا اپنی زندگی میں ایک انہوں نے فتویٰ دے دیا
دوبارہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات اپنے دیے ہوئے فتوے کو بھی ریویو کرتے ہیں. زندگی بھر گزر جاتی ہے اس طریقے سے. جیسے آقا کوئی علیہ الرحمہ نے ایک زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ ویسے تو شریعت میں 2 بہنوں سے انسان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن 2 بہنوں سے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے منع کیا ہے، حدیث میں منع ہے. لیکن آقا کوئی نہ فتویٰ یہ تھا کہ 2 سیدانیوں کو بھی ایک گھر میں جمع نہیں کیا جا سکتا. 2 سیدانیوں کو 4 کی گزارش ہے، 2 سے بھی شادی انسان نہیں کر سکتا، سیدانیوں کو نہیں جمع کیا جا سکتا. اور اس کی بنیاد ایک روایت بھی جو ان تک پہنچی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات سے ناخوش ہوتی ہیں کہ 2 سیدانیوں کو ایک گھر میں جمع کیا جائے. یہ روایت ان تک پہنچی تھی. تو اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا. لیکن بعد میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ مجتہد اپنے فتوے پر اور جہاں پر کبھی بھی شک ہوتا ہے تو وہ ایک شرط لگا دیتا ہے. وہ شرط لگا دیتا ہے وہاں پر کہ جہاں پر یہ جو ہے نا واجب کی شرط کہ یہاں پر احتیاط واجب کی شرط جہاں پر بھی لگی ہوئی ہو، احتیاط واجب خصوصیت علماء نے کہا تو وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ریویو ہو رہا ہے حدیث کا مکمل طور. تو احتیاط واجب کی شاید آقا کوئی نے شرط لگائی تھی. لیکن اپنی زندگی سے کچھ وفات سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے دوبارہ تحقیق کی تو پتہ چلا جو روایت پہنچی ہے اس میں سے ایک راوی جو تھا اس راوی کے حالات زیادہ صحیح نہیں تھے. تو جناب نے خود اپنے یوں کر کے کہا کہ ہاں یہ منع نہیں ہے، احتیاط واجب کٹا کے کہا مکروہ ہے جمع کرنا، کراہت کی منزل پر آ گئے. تو آپ نے دیکھا اسی طریقے سے جب کبھی بھی ہوتا ہے اپنے اپنے اجتہاد کی منزلوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر اب آئندہ آنے والے وقتوں کے ساتھ احتیاط واجب ہے اور اس طریقے سے ریویو چلتا رہتا ہے فقہا کا. تو یہ فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے ان احکام کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا. آج اگر یہ فقہا نہیں موجود ہوتے آپ خود سوچئے میری کتنی مشکل ہوتی کہ میں خود احکام کو دیکھوں، احکام کو دیکھ کر ان پر عمل کروں. پتہ نہیں صحیح عمل ہے، پتہ نہیں غلط عمل ہے. لیکن آج جب ہم کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. کل اگر خدا ہم سے پوچھے گا تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا تو ہم کہیں گے ہم فلاں کی تقلید کر رہے تھے. اب اس سے پوچھا جائے. یہ ہے ماخذے کے منزل پر. یہ ہے ماخذ کی منزل پر، یہ ہے شریعت کی وجوہات ہوتی ہیں. تو بس مومنین لیکن فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا اہل ذکر سے پتہ کرو. اب اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں کہ جہاں پر جب کبھی بھی کوئی سوال کیا جائے، چاہے توحید کو بچانا ہو تو اہل ذکر آگے ہیں، نبوت کو بچانا ہو تو اہل ذکر موجود ہیں، رسالت کو بچانا ہو تو اہل ذکر کی ہی منزل ہے. ہر دور میں یہ اہل ذکر موجود ہیں، ہر دور میں یہ اہل ذکر موجود ہیں. ایک آیا مامون کے دربار میں لادین ہے، دین کو نہیں مانتا، آ کے سوال کیا، کوئی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. میرے مولا و آقا تشریف لائے. مامون کا طریقہ تھا جو بڑے بڑے فقہا کو علماء کو دوسرے راہب کے بلاتا تھا. اور امام علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ لادین موجود ہے، اس نے مولا سے پوچھا، کہا فرزند رسول یہ شخص عجیب باتیں کرتا ہے اور دوسرے علماء تو اس کا جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں، اب آپ ہی دین کا معاملہ ہے، یعنی جب کبھی بھی دین کو بچانے کی منزل ہو یہی اہل بیت کے در پہ آیا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی دور ہو. تو پوچھا تو کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مہارا اللہ خدا کہاں ہے اور کیسے ہے، کیسا ہے. آپ نے فرمایا یہ کہاں اور کیسا تو مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالق کے لیے تو کہاں اور کیسا استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ کیسا ہے اور کہاں ہے
کیسا تو کیفیات کی منزل پر ہوتا ہے جس میں کیفیتیں تبدیل ہوتی رہیں. خدا وہ ہے جو کیفیتوں کو خلق کرنے والا ہے. اس کے لیے کیسے کی منزل ہی نہیں ہے. اور کہاں ہے تو کسی مکان میں وہ قوت و طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. کوئی جگہ اس سے خالی ہے ہی نہیں. ہر جگہ پر، ہر عرض پہ موجود ہے وہ. کہا اچھا یہ بتائیے، ہم تو ایسے کو مانتے ہی نہیں کہ جو حواس سے محسوس نہ ہو، حواس سے پہچانا نہ جائے. تو امام نے ارشاد فرمایا بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں. تو اگر حواس سے نہ پہچانا جائے تو تو مانتا نہیں. میں اگر حواس سے پہچانا جائے تو میں نہیں مانتا. وہ خدا ہی کیا جو حواس کے احاطے میں آ جائے. وہ خدا ہی کیا جو احاطے حواس میں آ جائے. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کب سے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا پہلے یہ بتا کہ وہ کب نہیں تھا. پہلے یہ بتا دے کہ کب نہیں تھا، پھر میں بتاؤں گا کہ کب سے تھا. اس کے زمانہ کوئی مقرر ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ اس کے ہونے کا ثبوت کیا ہے. کہا لاکھوں ثبوت ہے. تو خود ایک ثبوت ہے اس کے ہونے کا. تو خود ثبوت ہے اپنے اس کے ہونے کا. کیا تو اپنے طول و عرض پر، اپنے جسم پر، یا اپنے آئندہ آنے والے بچے پر کوئی اختیار رکھتا ہے کہ اس کی شکل تبدیل کر دے، حیت تبدیل کر دے؟ نہیں، کوئی ہے نا جو ماں کے شکم میں تصویر بنا رہا ہے. کوئی ہے نا جو تصویریں بنا رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے. تو اس کا ثبوت تو ہر جگہ موجود ہے. ہر عرض، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نظام خلقت اس کے وجود کا ثبوت ہے. کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اس کی وجود کا ثبوت ہے. کہا اچھا وہ ہے تو آنکھوں سے نظر کیسے نہیں آتا. آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے مگر آنکھوں کا محتاج نہیں ہے. وہ سنتا ہے مگر کانوں کا محتاج نہیں ہے. جہاں احتیاج آ جائے وہاں خدائی نہیں ہوا کرتی. وہ ہر شے احتیاج سے پاک ہے، مبرہ و منزہ ہے اس کی ذات ہر شے سے، جیسے منزہ و مبرہ ہے. یہ تو خدا کی وحدانیت کی منزل پر. اور اگر مامون سوال کرے عصمت انبیاء پر تو عصمت کو بچانے والے یہ ہستی ہے. عصمت انبیاء کی منزل پر مامون کا مشہور سوال تھا، تواریخ نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ آدم کو خلاق عالم نے یہ کہا کہ آدم نے یہ قطع کی، اور جب قطع کی تو عصمت زائل ہو گئی. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کہتے کیا ہیں. قرآن مجید میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا لا تقربا ھذا شجر، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. خداوند کریم نے درخت کی طرف اشارہ کیا. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک تو درخت کے قریب نہ جانا یہ کہا تھا، درخت سے کھانا نہیں یہ بات نہیں بیان کی تھی. دوسرے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے بھی نہیں، اس جیسے دوسرے درخت کے قریب گئے اور اس سے آپ نے وہ چیز توڑ کر کھائی. اس سے قریب نہیں گئے تھے، اس جیسے دوسرے کے قریب گئے تھے. اور چونکہ خداوند کریم نے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، ایک علم میں بہت بڑی بحث ہے اس پر، کھانے سے منع نہیں کیا تھا، تو آپ نے دوسرے درخت سے کھایا. اور دوسری چیز تھی کہ شیطان نے آ کر کہا، سب سے پہلے تو شیطان نے قسم کھائی. یہ سب سے پہلی جھوٹی قسم ہے جو کھائی گئی تھی. حضرت آدم و حوا واقف نہیں تھے کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تو آپ کا دوست ہوں،
آپ کا بھی شیخ ہوں، اور خداوند کریم نے اس درخت سے منع کیا تھا، اسے درختوں سے منع نہیں کیا تھا، تو اس کا میوہ لے کر کھا سکتے ہیں۔ تو جب اس کا درخت کا میوہ بھی منع نہیں کیا تھا اور دوسرا درخت تھا، تو یہ منزل برق اولا کی منزل ہے، اور یہ کام جو حضرت آدم سے ہوا تھا یہ آپ کی نبوت کے عطا ہونے سے پہلے ہوا تھا، نبوت کے بعد کی منزل نہیں تھی۔ تو یہاں پر اسے گناہ نہیں کہا جاتا، اسے ترک اولا کہا جاتا ہے، یہ گناہ کی منزل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اور اگر آدم نے خدا نہ خواستہ گناہ کیا ہوتا، خدا توبہ کو تو قبول کرتا، منصب عطا نہیں کرتا۔ منصب دوبارہ عطا کرنا اس بات کی نشاندہی ہے وہ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، ترک اولا کی منزل تھی، گناہ کی منزل نہیں تھی۔ یہ عصمت انبیاء کی منزل اور رسالت کو بچانے کی منزل آ جائے، غمر بتانے کی منزل آ جائے، اور جاسلیق یہ امام ہے، یہ کون ہے؟ اہل ذکر ہیں، وہ جو اپنے زمانے میں ماہر تھا، ماہر مانا جاتا تھا، اس نے بہت سو سے سوال کیے اور اسی انداز سے سوال کرتا تھا، دوسرے اس کے سوال میں الجھ کے رہ جاتے تھے، سمجھ پاتے ہی نہیں تھے اور شکست ہو جاتی تھی۔ امام علیہ السلام کے بعد بھی آیا اور امام علیہ السلام سے سوال کیا، سوال یہ کرتا تھا کہ آپ عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ انجیل کے متعلق کیا ہے؟ انجیل کو نہیں مانتے ہیں۔ کہا اچھا تو آپ مانتے ہیں؟ کہا ہم مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ کہا ہم مگر آپ کے رسول کو نہیں مانتے، نہ آپ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے اور آپ میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ عیسیٰ کی رسالت اور انجیل کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ان کی جو رسالت ہے وہ مستند ہے، اور نعوذ باللہ حضور کی رسالت پر دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرے خاموش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام نے ارشاد فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کے آنے کی بشارت دی، اور میں اس انجیل کو مانتا ہوں جس میں یہ بشارت درج کی ہوئی ہے۔ جو عیسیٰ محمد مصطفیٰ کی بشارت نہیں دیتا یا جس انجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ ایک جملے کے اندر اس کی پوری عمارت کو ڈھا کر رکھ دیا، پوری عمارت جو اس نے بنائی تھی اس کو ڈھا کر رکھ دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مگر ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ بڑے عبادت گزار تھے، مگر تم ان کی توہین کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ وہ عبادت گزار نہیں تھے۔ کہا یہ تو ہم کب کہتے ہیں، وہ تو راتوں کو جاننے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، عبادتیں کرنے والے تھے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ خود معبود تھے اور اس کا حصہ تھے، تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ یہ سننا تھا، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو مردوں کو زندہ کرے، نابیناؤں کو بینائی عطا کرے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو تمہارے پاس بھی موجود ہے نا، حضرت عیسیٰ پیغمبر نے 25,000 مردوں کو زندہ کیا تھا، تمہارے پاس انجیل میں موجود ہے۔ خداوند کریم نے ایک پوری قوم کو بنی اسرائیل میں سے طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ بہت سی تعداد دنیا سے گزر گئی تھی۔ ایک نبی کا وہاں سے ذکر ہوا تھا، گزر ہوا تھا، اور اس نبی نے وہ ہڈیاں دیکھ کر خدا سے دعا کی خداوندہ یہ کیا ہے؟ تو کہا تم دعا کرو ہم انہیں دوبارہ حیات عطا کریں گے۔ نبی نے دوبارہ دعا کی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو کہا اگر خدا کو اسی طریقے سے خدا ماننا ہے تو یہ بھی تو زندہ کرنے والے تھے، ان کو بھی خدا مانو، ان کو بھی خدا مانو، ان چیزوں کو بھی مانو۔ تو اب یہ منزل وہ تھی کہ جہاں پر کچھ کہہ نہیں سکا، خاموش ہو گیا۔ آخری مناظرہ امام کا اس کے بعد ہوا۔ راس الجالوت یہودیوں کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، اس نے سوال کیے، امام علیہ السلام نے ہر ایک کی منزل پر جواب دیے۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک تحریر تھی جس کے پاس
اصل میں یہودیوں کا توریت کا اور انجیل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی بعض عبارتوں کو ان کے جو پرانے علماء تھے وہ اپنے آنے والی نسلوں میں یہی کہتے تھے کہ ان عبارتوں کا ترجمہ نہیں کیا کرو، ان عبارتوں کو نہیں سمجھا کرو، یہ عبارتیں جیسی ہیں ویسے ہی رہنے دو، اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرنا۔ اب ان کی کیا مصلحت تھی؟ تو امام علیہ السلام نے ایک عبارت کو اٹھایا، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے انجیل میں یہ عبارت پڑھی ہے کہ ایک نور ہے جس کا آغاز طور سینا سے ہوا، اس کے بعد وہ جبل سعیر پر پہنچا، اس کے بعد وہ کوہ پھر جبل سعیر پر روشن ہوا، اس کے بعد وہ کوہ فاران پر وہ ہویدا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ اس عبارت کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ ان عبارتوں میں سے ہے جس کے ترجمہ اور مطالب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو میں بتاتا ہوں، سنو، طور سینا سے جس کو نور کہتے ہیں وہ نور وہی ہے، طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہنچا، اس کے بعد کوہ سعیر جبل سعیر عیسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوا، اور فاران مکے کے قریب چوٹی کو کہا جاتا ہے، اور چوٹی پر پہنچ کر محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو گیا۔ یہ مطلب ہے اس تیری تحریر کا، جو سینکڑوں سالوں سے تو نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، یہ مقصد ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور کہا دوسری تحریر بتاؤں، تمہارے نبی کی دعا ہے کہ جو دو سوار ہیں، ایک گدھے پر سوار ہے، ایک اونٹ پر سوار ہے، اور دونوں کے رخ روشن سے دنیا منور ہوتی رہے گی، خدا دنیا کو منور کرتا رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جملہ جانتا ہے، کہا یہ بھی ان جملوں میں ہے جن کی تفسیر ہمیں نہیں پتا، تو فرمایا میں بتاؤں، جو گدھے پر سوار خچر پر سوار ہے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو اونٹ پر سوار ہے اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم تشریح کر کے بتاتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یہ جملہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کی بشارت کہ اقوام میں سے ایک نبی آنے والا ہے۔ اقوام میں سے، اخوان اخوت سے ہے، اخوی کے معنی بھائی کے ہیں، تو اس کی مراد سمجھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق تھے ایک اسماعیل تھے، اسحاق سے بنی اسرائیل کی نسل چلی جس میں حضرت موسیٰ ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اخوان سے ایک نبی آنے والا ہے، تو ان کی مراد اسحاق کے جو دوسرے بھائی عیسیٰ حضرت اسماعیل ہیں ان کی نسل سے ایک نبی آئے گا۔ یہ اخوان سے مراد ہے، یہ اخوان سے یہ مراد ہے۔ اب مبہوت رہ گیا، یہ مراد ہے۔ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے بولا آخری بات مجھے بتا دے، یہ بتاؤ کہ تم حضرت موسیٰ کو نبی کیوں مانتے ہو؟ کہا انہوں نے وہ معجزات دکھائے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں دکھائے تھے، یعنی عصا کا اژدہا بن جانا، یعنی نیل میں سوراخ کر دینا، یعنی پتھر پہ جب مارا چشمے نکل گئے، یعنی ید بیضا، یہ معجزات رونما ہوئے۔ کہا یہ سب اللہ کی طرف سے تھے؟ کہا اللہ کی طرف سے تھے۔ کہا اچھا یہ تمام معجزے موسیٰ کے تھے؟ کہا موسیٰ کے تھے۔ کہا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے بھی معجزات دکھائے نا؟ کہا ہاں معجزات دکھائے۔ کہا وہ ایسے معجزات تو نہیں تھے جیسے حضرت موسیٰ نے دکھائے، تم کہہ رہے ہو یہ دکھائے، وہ تو الگ معجزات تھے۔ کہا معجزات تھے مگر وہ معجزات بھی عقل میں نہیں آتے تھے، تو لہٰذا ہم نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر عیسیٰ کی نبوت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ان کی نبوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ حالانکہ عیسیٰ نے بھی نابیناؤں کو بینائی دی، مردوں کو زندہ کیا، یہ معجزے موجود ہیں۔ اور حضور اکرم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، دوسرے معجزات آپ کے موجود ہیں، خود قرآن موجود ہے، تم معجزے کی شکل ہے ابھی بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ ان کو کیوں نہیں نبی مانتے؟ کہا نہیں اصل میں ہمارے پاس ہم نے ان کو یہ معجزے کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا،
تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کیا تو نے موسیٰ کو یہ معجزے کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تم نے موسیٰ کو یہ معجزے کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے پاس بہت معتبر سے یہ خبریں پہنچی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے قوم کے معتبرین نے یہ خبریں پہنچائیں تو دوسرے معتبر لوگوں سے پوچھ کے عیسیٰ کی نبوت کو قبول کرو، محمد مصطفیٰ کی نبوت کو قبول کرو۔ معجزے کی منزل کو دیکھ کر تو یہ امام علیہ السلام کا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں پتا تو اہل ذکر سے پتا کرو۔ یہ اہل ذکر کی منزل ہے، یہ اہل ذکر ہیں گر بس ارباب عزا۔ وہ امام جسے غریب الغرباء کہتے ہیں، راحت جانے شہ عقدہ کشا کہتے ہیں، حکم خالق سے معین الضعفاء کہتے ہیں، در پہ رہتا ہے صدا ان کے فقیروں کا ہجوم، اہل دل ان کو غریب الغرباء کہتے ہیں۔ ایک غریب کا تذکرہ ہے، غریب الوطن کا ذکر ہے۔ کون غریب الوطن؟ کون غریب الوطن؟ میرے مولا نے خود فرمایا، خود ہمارے پاس غریب کے معنی کچھ اور ہیں، میں غریب کے معنی وہ ہیں جو وطن سے دور ہو، جس کے پاس وطن سے دور ہو اسے غریب کہا جاتا ہے، غریب الوطن۔ باقی سب غریب الوطن ہیں، لیکن امام رضا غریب الغرباء ہیں۔ امام سے خود پوچھا گیا، مولا آپ اپنے کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میرے جد علی مرتضیٰ کے پاس بھی حضرت آدم و نوح موجود ہیں، آدم و نوح موجود ہیں، حسن مجتبیٰ کے پاس بھی میرے دوسرے اجداد موجود ہیں، کربلا میں حسین ابن علی کے پاس بھی علی اکبر ہے، سینے پہ علی اصغر ہے، بازو میں عباس ہے، قاسم ہے، شہداء موجود ہیں۔ میرے بابا کے پاس میرا بیٹا جائے گا، میرا بیٹا جائے گا، سب کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہے، مگر ہائے میں ایسا غریب ہوں جس کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ یہ ہے غریب الغرباء، غریب الغرباء۔ ہاں ارباب عزا جب مامون نے طلب کیا، میرے مولا نے حاجہ ابو سلط سے عرض کیا، اے ابو سلط ہم دربار میں جا رہے ہیں، ہم دربار میں جا رہے ہیں، اگر ہمارے سر پہ کوئی رومال ہو تو ہم سے بات نہیں کرنا، ہم سے گفتگو نہیں کرنا، اور اگر ہم اسی حالت میں واپس آئے حجرے کا دروازہ کھول دینا، حجرے کا دروازہ کھول دینا۔ یہ کہہ کر میرا مولا مامون کے دربار میں پہنچے، مامون نے استقبال کیا، بٹھایا، سامنے کچھ انگور رکھے ہوئے تھے، اس ظالم نے کہا، مولا فرزند رسول میں نے آپ کے لیے خاص انگور منگائے ہیں، آپ کے لیے خاص انگور منگائے ہیں، انہیں تناول فرما لیجئے مولا۔ بہت اچھے ہیں مولا۔ فرمایا جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں، مجھے خواہش نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا اصرار جبر کی منزل تک پہنچا۔ میرے مولا نے 3 کوشے، 3 انگور کے دانے توڑے، اور انگور کا دانہ میرے مولا کے دہن سے اترنا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے مولا کھڑے ہو گئے،
مامون نے پوچھا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ ابو سلیف نے دیکھا سر ڈھپا ہوا ہے، سوال نہیں کیا، حجرہ کھول دیا، حجرہ کھول دیا۔ میرا مولا بستر پر لیٹ کر تڑپنے لگے۔ ایسے میں ابو سلیف کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مولا کسی کو بار بار یاد کر رہے تھے، محمد آ جاؤ بیٹا، محمد آ جاؤ بیٹا، یاد کر رہے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک کمسن شہزادہ ہے، گریبان چاک ہے، دروازے سے آئے۔ میں نے کہا دروازہ تو بند تھا، آپ کیسے آئے؟ فرمایا جو خدا مدینے سے یہاں پہنچا سکتا ہے وہ ادھر بھی لا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھے، امام رضا نے بازو پھیلا دیے، آئے میرا بچہ، میرا امام محمد تقی، لپٹ گئے۔ مولا نے اسرار امامت سونپے، یہاں تک کہ مولا نے اسرار امامت سونپے۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میرے بابا، ہائے میرا بابا۔ بس ارباب ازاں ادھر امام رضا کی شہادت واقع ہوئی۔ امام رضا کی ویسے تو بہت بھی بہنیں تھیں، مگر ایک بہن ایسی تھی بھائی کی محبت میں، جب بھائی کی محبت نے بہت یاد ستائی تو یہ بی بی نکلی ہیں بھائی کی زیارت کے لیے نکلی ہیں۔ راستے میں احباب مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بی بی جب قم کے قریب پہنچی ہیں نا تو یہاں پر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے بی بی جب قم کے قریب پہنچی، اہل قم کو خبر ہوئی امام رضا کی بہن آئی ہے، فاطمہ آئی ہے۔ پورے کا پورا قم استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ اب بی بی جب آئی ہیں مگر عجیب منظر دیکھا، کالے علم لہرا رہے ہیں، شہر میں کالے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی تڑپ کر پوچھا ارے میں ولی عہد کی بہن ہوں، یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے؟ کہا بی بی شاید آپ کو خبر نہیں، امام رضا قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، امام رضا مارے گئے۔ ہائے معصومہ قم بیمار پڑھی، کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ایک بہن تھی، مجھے دوسری بہن یاد آ گئی۔ بہن کو بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے نا، ایک دوسری بہن یاد آ گئی۔ وہ بہن کون ہے؟ وہ زینب ہے۔ کتنی محبت تھی کہ جب رخصت کے وقت عبداللہ ابن جعفر طیار نے رخصت کے لیے آئی تھی نا تو جناب عبداللہ نے کہا تھا بی بی میں روکوں گا نہیں، آپ جائیے۔ تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، جعفر عبداللہ ابن جعفر اگر آپ مجھے روک لیتے نا ادھر حسین مدینے سے جاتے، ادھر زینب دنیا سے چلی جاتی۔ میرا بھائی آئے حسین، بس ارباب اعداد و جملوں کی زحمت۔ اور ایک اور بہن بھی ہے، بھائی نے چلتے چلتے وعدہ کیا تھا بہنا جب طبیعت صحیح ہو جائے گی
بخار اتر جائے گا میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اب وہ بہن انتظار کرتی رہی، بھائی نہیں آیا، بھائی نہیں آیا۔ اس بہن نے ایک خط لکھا قاصد کو دیا اور دے کر کہا دیکھو راہ کوفہ کی طرف جانا، وہاں پر میرا بابا ہوگا، اس کو یہ خط دے دینا اور میرے بابا کی ایک پہچان بتا دوں۔ ایک پہچان یہ ہوگی، ایک طرف عباس ہوں گے، ایک طرف علی اکبر ہوں گے اور بیچ میں میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوا ہو۔ نعمت اللہ الجزائری بیان کرتے ہیں، جناب نعمت اللہ بیان کرتے ہیں، یہ قاصد جناب صغرا اس وقت پہنچا جب حسین لاش علی اکبر کو لے کر آ رہے تھے۔ حسین لاش علی اکبر کو لے کر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا حسین کون ہے، حسین کون ہے؟ میرے مولا نے کہا میں ہوں حسین، میں ہوں حسین۔ حسین کو کہا یہ بیٹی کا خط ہے۔ حسین نے خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد امام نے اس خط کو علی اکبر کے سینے پہ رکھ کے کہا علی اکبر بہن انتظار کر رہی ہے، بہن انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر خط کو دے دیا، یہ خط کا جواب ہے، لے جا کر صغرا کو دے دینا۔ بس آخری جملہ میں جناب معصومہ قم سے عرض کروں گا، بی بی آپ کو تو فقط بھائی کی شہادت کی خبر ملی تھی نا، آپ برداشت نہ کر سکیں۔ میرا سلام ہو اس زینب پر جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے۔ ہائے زینب، ہائے زینب۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ صحت میں کامل عطا فرما، یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، شب کا واسطہ خداوندہ امام رضا کا واسطہ ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، خداوندہ جو مومن لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما، مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کے تعظیم فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یا ورنسار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مومنات بیمار خصوصیت سے 2 بچے بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اور خصوصیت آج کے نیاز کا جنہوں صاحب نے انتظام کیا جناب واجد نقوی کے خاندان کے مرحومین سید صادق نقوی، سیدہ خوشنود فاطمہ غلام عباس و زوجہ ساجد علی و زوجہ مظہر حسین و زوجہ آغا اختر عباس غضنفر حسنین امجد حسین فضیلت بیوی اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔ آپ مومنین 2 منٹ تشریف رکھیے گا، کچھ اعلانات ہیں اس کے بعد پھر